السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایسڈ ریفلیکس کے بارے میں ہے۔ ہر دوسرا انسان اس لیے پریشان ہے کہ اس کے معدے میں تیزابیت ہو رہی ہے، ہر چیز کھانے کے بعد اوپر کو آ رہی ہے۔ ایک تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر سے بے اعتدالی ختم کرنی ہوگی، آپ کو اپنی زندگی کے اندر سے وہ فضول چیزیں، وہ فضول کھانے ختم کرنے ہوں گے جو ایک ہی وقت میں جسم کے اندر مختلف قسم کی اخلاق پیدا کر دیتے ہیں، مختلف قسم کے مزاج پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ عام طور پہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ شادی میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے سب سے پہلے چاول کھا لیتے ہیں بریانی والے، اس کے اوپر سے قورمہ کھا لیتے ہیں، اس کے اوپر سے فرنی بھی کھا لیتے ہیں، پھر اوپر سے باربیکیو بھی کھا لیتے ہیں، اس کے اوپر بوتل بھی پی لیتے ہیں، اور آخر میں آئس کریم بھی کھا لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی جاہلانہ قسم کی حرکتیں آپ کو چھوڑنا ہوں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایسڈ ریفلیکس سے جان چھوٹ جائے اور آپ کی ہارٹ برن اور ایسڈ ریفلیکس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے، آپ کی معدے کی تیزابیت ختم ہو جائے، تو آپ کو اس قسم کی جاہلانہ حرکتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ ایسڈ ریفلیکس جو ہے صفراویت میں بھی ہو سکتا ہے، سوداویت میں بھی ہو سکتا ہے، اور بلغمیت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ عضلاتی، اعصابی، غدی تینوں مزاجوں میں پایا جا سکتا ہے۔ آپ کو اعصابی سوزش بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے راستے بند ہو جائیں گے، جس سے آپ کا ایسڈ نیچے ہضم ہوگا، نیچے جائے گا، جسم میں ہضم ہوگا، آپ کا وہ ہضم ہونا بند ہو جائے گا۔ اور آپ کو عضلاتیت میں بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ کو جو ہے عضلاتی سوزش ہو جائے گی، راستے تنگ ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، اور وہ آپ کو ہضم نہیں ہوگا۔ اور غدیت میں بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کی جو ہے آنتوں میں سدے ہو جائیں گے، سوزش ہو جائے گی، ورم ہو جائیں گے، آپ کے معدے کے اندر بھی ہو جائیں گے۔ وہ آپ کو اس ایسڈ کو ریفلیکس نہیں ہونے دیں گے اور وہ اچھل کے اوپر کو آئے گا، منہ کی طرف اڑ کے آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ کیوں ہے؟ بیسیکلی اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے سزا کی زہر ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ بہت سارے حکیموں نے بہت ہی غلط باتیں لکھی کتابوں میں، اور اس طرح کی فضول باتیں لکھ کے جو ہے وہ مر گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن جو ہے یہ ایسی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ سوزاک ہونے کی وجہ صرف جو ہے وہ آپ کی غلط حرکتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ آپ ایسی غذائیں کھائیں، ایسی میڈیسنز لیں، ایسی چیزیں لیں جو آپ کے جسم کے اندر سوزش پیدا کر دیں، آپ کی پیشاب کی نالی میں سوزش پیدا کر دیں، آپ کی گردوں میں سوزش پیدا کر دیں، آپ کی معدہ آنتوں میں سوزش پیدا کر دیں، تو اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ ایسی آتشک اور بواسیری زہر بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جسم کے اندر ساری چیزیں قدرت کی طرف سے جو ہے ان کا اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے بہترین متبادل بنایا ہوا ہے، وہ اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ اگر آپ کے جسم میں خشکی بڑھ رہی ہے، ایسڈ بڑھ رہی ہے، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے الکلی بھی بنائی ہے، اور نمک اور سالٹ بڑھ گئے تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ساری چیزیں باڈی کے اندر آلریڈی بنائی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم عام طور پہ سوچتے ہیں کہ جو ہے ہم بہت مضبوط ہیں، کچھ بھی کھائیں گے، کچھ بھی پی لیں گے، کچھ بھی کھا لیں گے تو وہ ہمیں فوراً ہضم ہو جائے گا، تو ایسا بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم 2 نمبر لوگ ہیں، ہمارے معدوں میں، ہماری آنتوں میں اتنی طاقت، اتنی قوت رہ ہی نہیں گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے خالص شیرنی کا دودھ ہی پی لیں گے تو آپ کو ہضم نہیں ہوگا، وہ آپ کو سوزاک ہی پیدا کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ اعتدال سے کھائیں، اور اپنے پیٹ میں خالی جگہ رکھ کر کھائیں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں۔ اتنا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ فساد برپا کر دے، اور آپ کے جسم میں ایسیڈز اور آپ کے جسم کے اندر جو ہے سوداویت، صفراویت کا بھرمار ہو جائے اور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ تو اس کو ختم کرنے کا بہت ہی آسان سا حل ہے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بہت آسان حل ہے اس کا۔ کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ کچا مرجان لے لیں، آپ 1 کلو آپ کچا مرجان لے لیں، اس میں 3-4 کلو ارکے گلاب ڈال کے اس کو اچھے سے خشک کر لیں، پاؤڈر کر لیں، اور 1 چٹکی جو ہے آپ یہ استعمال کر لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور آپ اس ورم کو دور کرنے کے لیے جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے تینوں قسم کے اورام یہ دور کرے گا، اور آپ کی طبیعت میں بہتری آ جائے گی۔ اور اس کا اصولی اور بہترین علاج یہی ہے کہ اپنی غذا کو اعتدال پہ رکھیں، کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کریں، بلا وجہ بغیر بھوک کے کھانا مت کھائیں، اور اپنی جو ہے بے اعتدالی کو عادت مت بنائیں۔ السلام علیکم۔